اگست کا مہینہ ہے اور 14 اگست ایک بہت اہم تاریخ ہمارے لیے، ایک بڑی ضروری تاریخ ہے ہمارے لیے، اور یہ ہمارے ملک کی بقا اور بقا کی ابتدائی تاریخوں میں سے ہے۔ اگرچہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو قائد اعظم کا پہلا خطاب 15 اگست کو ہوا تھا اور پاکستان کی آزادی کی تاریخ 15 اگست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جو کہ وہ ہندوستان سے میچ کر رہا تھا تو اس وجہ سے پاکستان نے اپنی آزادی کی تاریخ 14 اگست رکھ لی، لہذا شروع سے یعنی 1-2 سال کے بعد 14 اگست کو ہی پاکستان کی آزادی کو منایا جاتا ہے۔ ہمارا ملک ملت اسلامیہ ہے، میں آپ کے 2-3 منٹ اور لوں گا۔ ہمارا ملک ملت اسلامیہ ہے، جو اس کی سرحد کی حفاظت کرے گا اس کا مطلب ہے وہ ملت اسلامیہ کی حفاظت کر رہا ہے، اور ملت اسلامیہ ہونے کی شرط کیا ہے؟ ملت اسلامیہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ اس ملک کے حکمران مسلمان ہوں اور وہ اس ملک پہ اسلام نافذ کر سکتے ہوں۔ آج یقین کیجئے کہ اگر ہمارے ملک پہ اسلام نافذ ہو جائے تو ہمارے مدرسے والے بھی باغی ہو جائیں گے، ہوئے نہیں؟ یعنی کہ اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کہیں کہ تم اس ہندوستان کے پورے ہندوستان کے بادشاہ بن جاؤ اور اسلام نافذ کرو تو 10 برس تک میں اسلام نافذ نہیں کروں گا، 10 برس تک میں لوگوں کا ذہن بناؤں گا۔ ہمارا ذہن ڈراموں سے بن رہا ہے، ہمارا ذہن فلموں سے بن رہا ہے، ہمارا ذہن جب ان کے اوپر اسلام مسلط کریں گے تو یہ کافر ہو جائیں گے۔ 1965 کے اندر افغانستان کے اوپر کسی مسلمان حکمران کی حکومت آئی اور انہوں نے افغانستان پہ اسلام کو نافذ کیا۔ نافذ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ہزاروں لاکھوں مسلمان افغانستان چھوڑ کے باہر نکلے اور اپنی داڑیاں کٹوائیں، ان داڑیوں پہ پیشاب کیا کہ ہم ایسی داڑیوں پہ یہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی پہلے تو مسلمان تھے لیکن اب مرتد ہو کے اشد مرتد، یعنی ارتداد کا بہت بڑا ارتکاب کیا۔ لہذا چونکہ اسلام تو نافذ ہے نہیں، لہذا اسلامی ملک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات میں نے صرف ایک مثال کے طور پر ذکر کی، لہذا سمجھ لیں جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور اس پر اسلام نافذ کرنے کی قدرت ہو، کسی حکمت سے، کسی وجہ سے، یا اپنے دماغ خراب ہونے کی وجہ سے، چلو میں یہ بھی کہوں اپنا سوچ نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے سوچ کی خرابی کی وجہ سے وہ اسلام نافذ نہیں کر رہا، تب بھی وہ ملک ملت اسلامی ہے۔ چنانچہ اس ملک پہ جان دینے والے لوگوں کو شہید کہا جائے گا، ان کو ہلاک اور مقتول نہیں کہا جائے گا۔ جو اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کو وہی ثواب ملے گا جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا، یعنی ایک ملک کی اسلامی سرحد کی ایک رات کی حفاظت کرنے والے کو اللہ 60 سال کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ پہرے داروں کو، ملک کے پہرے داروں کو یہ ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 3 آنکھیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک وہ آنکھ جو نامحرم کے سامنے جھک جائے، ایک وہ آنکھ جو کہ اللہ کی خشیت میں آنسو کا ایک قطرہ نکل آئے، اور ایک وہ آنکھ جو کہ مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جاگی ہو۔ ایسی آنکھ اللہ کو بڑی پسند ہے، ایسی آنکھ کو اللہ رب العزت قیامت کے دن رونے نہیں دیں گے۔ تو یہ ملک ملت اسلامیہ ہے، لہذا اس کے اقدار، اس کے جو جشن ہیں، اس کی خوشیاں اسلامی اعتبار سے ہوں گی، ناچ گانے بھنگڑے اور ان سب چیزوں سے، یہ سب چیزیں اسلام کی ملت اسلامیہ کی ترجمانی کرنے والی نہیں ہیں جی۔ ملت اسلامی کی ترجمانی کرنے والی چیز اسلام ہے۔ کلمہ ہماری بنیاد میں لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، انہی بنیادوں پہ پاکستان بنا تھا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود 2 مہینے تک ان جلسوں میں شریک رہا ہوں جن جلسوں میں ہمارا نعرہ ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اسی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے اور اسی بنیاد پر ہم نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔